وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے اسلام سائنسی دور میں. اسلام سائنسی دور میں. آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری آف تھاٹ براڈ ڈویژن میں دو میں بٹی ہوئی ہے. پچھلا زمانہ سمجھا جاتا ہے ٹریڈیشنل زمانہ، اب جو زمانہ اسے سمجھا جاتا ہے سائنٹیفک زمانہ. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو اس زمانے میں ہیں تقریباً 200 سال سے پچھڑے ہوئے ہیں. ہر جگہ ان کو پرابلم کا سامنا ہے. دنیا میں وہ اپنے آپ کو بے جگہ پاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نئے زمانے کو انہوں نے پہچانا نہیں. وہ پچھلے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آج کے زمانے میں جی رہے ہیں. مومن وہ ہے جو اپنے زمانے کو جانے، جس زمانے وہ جی رہا ہے اس سے واقف ہو. یہ بلیور کی تعریف ہے. لیکن آج کے مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سب کے سب بالکل بے خبری میں جی رہے ہیں. مجھے کل اسی طرح کا ایک تجربہ پیش آیا. کل میں گیا تھا، کل مطلب 26 جون میرٹھ میں ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی. بہت اچھی یونیورسٹی ہے، وہ بڑی یونیورسٹی ہے وہ. تو اس کی طرف سے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پر اسلام پر بولنے کے لیے. یہ یونیورسٹی قائم ہوئی ہے 1966 میں. یہ تقریباً 45 سال پہلے. اس پوری 45 سال میں جہاں تک میں جانتا ہوں ایک بار بھی وہاں ایسا کوئی لیکچر نہیں ہوا جس کا موضوع ہو اسلام. تو اسلام پر بولنے کے لیے مجھے بلایا گیا. اسلام کیا ہے یہ بتانے. تو کیسی انوکھی بات ہے. لیکن وہاں جب پہنچے ہم ہال میں، بالکل بھرا ہوا تھا ہال. جو کھڑے ہوئے تھے تو اتنا زیادہ لوگوں کو شوق تھا. چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ کی، اس کے اندر یہ مسلم یونیورسٹی نہیں، چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی. تو لیکن شہر کے چند مسلمان آگے، انہوں نے شور غل کرنا شروع کیا. نہیں سنیں گے اس طرح کی باتیں. تو کیا تھا، انہوں نے ڈسٹرپٹ کرنا چاہا جلسے کو. تو ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا ٹائمس آف انڈیا کا، 23 جون کا پرچہ تھا وہ، 23 جون 2010. اس میں میرا ایک انٹرویو چھپا تھا. اس انٹرویو میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام سپیریئر ریلیجن نہیں ہے، اسلام پرزرو ریلیجن ہے. اسلام برتر ریلیجن نہیں ہے بلکہ اسلام محفوظ ریلیجن ہے. اس پر ہنگامہ. جو آدمی ایسا کہے اس کو یہ طرح کے غلط بات ہے. یعنی یہ لوگ اتنا زیادہ بے خبر ہیں کہ قرآن سے بے خبر ہو گئے. وہ سچ پوچھے تو یہ اپنی قومی جذبات کو جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے نہ حدیث کو جانتے. آج کل کے جو مسلمان ہیں ادھر ادھر چیختے چلاتے ہیں
وہ بالکل ہی بے خبر ہے قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، سیرت رسول سے بھی، ہر چیز سے. انہیں صرف اپنے قومی جذبات کا علم ہے بس. کیوں؟ یہ بات تو عین قرآن کی بات ہے. قرآن میں دیکھیے یہ ہے سورہ الحجر میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو اتارنے والا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو محفوظ کتاب بنائیں گے. یعنی دوسری کتابیں غیر محفوظ رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے جو دوسری کتاب بھیجی بذریعہ وحی، وہ غیر محفوظ رہ گئی. اس کے لیے اللہ نے طے کیا کہ وہ ضرور محفوظ رہے، کیونکہ آپ رسول اللہ آخری رسول تھے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. جب تک نبی کا سلسلہ جاری تھا تب تک اللہ نے اس کو نظر انداز کیا کہ قرآن کی کتاب الہی محفوظ نہ رہے. اب جب کہ اللہ نے آخری رسول بھیج دیا ہے، اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنے والا ہے، تو لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اب کتاب کو نبوت کا بدل بنانے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اس قرآن کو بالکل محفوظ پریزروڈ بک بنا دیا جائے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے کوئی نیا دین نہیں ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا، آپ اس کو پڑھیے، آپ سورہ شورى میں، سورہ شورى میں پڑھیے، اور جگہ جگہ ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. سے نبیوں کے نام لے کر کہا گیا ہے کہ جو ہدایت پچھلے نبیوں کو بھیجی گئی، جو دین پچھلے نبیوں کو بھیجے گا، وہی دین یہاں بھی بھیجا گیا ہے. یہ کانسیپٹ بالکل اسٹرینج ہے، اجنبی ہے قرآن مجید میں، کہ یہ دین جو ہے سپیریئر ہے، پچھلے دین جو تھے وہ انفیریئر تھے، جو کہیں ہے نہیں. ما کنت بدعا من الرسل، یہ بھی ہے، میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا ہوں. لا نفرق بین احد من الرسل. تو قرآن کو آپ آبجیکٹو طور پر پڑھیں، ذہن کو خالی کر کے پڑھیں، تو دو باتیں معلوم ہوں. نمبر 1، پیغمبر اسلام پر جو دین اترا تھا وہ وہی دین تھا جو پچھلے نبیوں پر اترا. یہاں تک کہ فرمایا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِیٰ. پچھلے نبیوں کو جو دین بھیجا گیا، بہت سی آیتیں ثابت ہوتا ہے کہ پچھلے نبیوں کو جو دین بھیجے گا وہ دین وہی تھا جو رسول اللہ کو بھیجا گیا. مزید جو بات ہے وہ یہ کہ وہ محفوظ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ محفوظ رہے گا، اس کو کوئی بگاڑ نہیں پائے گا. یہ بالکل قرآن میں صاف صاف ہے. اب لوگوں نے خود سے بنا لیا نظریہ کہ یہ برتر ہے، یہ سپیریئر ہے، یا اعلیٰ ہے، یا افضل ہے. یہ تو خود ہی خود بنا لیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. تو کہا ہے لوگوں کے اپنے قومی مائنڈ سیٹ میں ہے، قومی جذبات میں ہے، قومی خواہشات میں ہے. اس پہ اتنا ہنگامہ، کیسی عجیب بات ہے. یعنی یہ جو بات جیمز ولیم سے بھی تھی وہ عین وہی بات ہے جو خود قرآن میں موجود ہے، کہ دین سب نبیوں کے ایک ہی بھیجا گیا، لیکن پچھلے زمانے میں جو دین بھیجا گیا وہ محفوظ نہ رہ سکا. پھر آخری رسول کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس دین کو مکمل طور پر محفوظ کیا جائے گا، تاکہ نبی نہ آنے کی صورت میں بھی لوگوں کو ہدایت ربانی ملتی رہے. یہ صاف صاف ہے قرآن میں. تو کیسے عجیب لوگ ہیں، نہ زمانے کو جانتے نہ قرآن کو جانتے. یہ تو قرآن کی نسبت سے بات ہوئی، اور یہ بات انتہائی سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ. کیونکہ دیکھیے
فرق کیا ہوا ہے نئے زمانے میں اور پرانے زمانے میں؟ پرانا زمانہ جو تھا اس میں ہر چیز پراسرار ہوا کرتی تھی، مسٹیریس مسٹیریس مثلاً بارش ہوتی ہے تو سمجھتے تھے کہ کچھ مسٹیریس حالات بنا رکھے تھے، بارش ہے، سورج گرہن ہے، زلزلہ ہے، جو واقعات تھے سب کے بارے میں انہوں نے کچھ مسٹیریس خیالات بنا رکھے تھے، پراسرار خیالات۔ سائنس کے زمانے میں یہ ہوا کہ جو خیالات بنائے گئے، جو آئیڈیاز بنائے گئے، وہ سب کے سب فیکٹس پر بیس کرتے تھے، فیکٹس، پروون فیکٹ، بالکل سادہ، بالکل جو اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ جب ٹیلیسکوپ بنی، جب مائکروسکوپ بنی، اسٹڈی کرنے کے نئے طریقے بنے، تو نیچر کو، ورلڈ کو، یونیورس کو اسٹڈی کی گئی، جو حقائق دریافت ہوئے اس کی بنیاد پر سائنسی نظریات بنے۔ تو پراسرار تو ایک بالکل قدیم زمانے میں کچھ لوگ اس کو فخر بنا سمجھتے ہوں گے، اس کو فخر لیتے ہوں گے۔ آج کا انسان کسی بھی پراسرار عقیدے کو ماننے کے تیار نہیں ہے، کیونکہ افضل کیا، کیسے معلوم کہ افضل ہے؟ ان سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔ افضل اور برتر کا جو اسٹیٹمنٹ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، سائنٹیفک مائنڈ کو اپیل نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جو ہے کہ پرزروڈ ریلیجن ہے، آتھینٹک ریلیجن ہے، ہسٹوریکل آتھینٹسٹی اس کو حاصل ہے، یہ بالکل سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو ان لوگوں کو نہ خبر ہے قرآن کی، نہ خبر ہے سائنٹیفک دور کی، اپنے قومی جذبات میں جی رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں ایسا کیوں ہے؟ میں ایسا سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے، مسلمان کیوں ساری دنیا میں ایک ہی قسم کی بھٹکے ہوئے ہیں، سب کے سب، یہاں سے کہ عرب تک۔ وہ ہے دعوت کا شعور نکل جانا، دعوت کا شعور نکل جانا۔ دیکھیے دعوت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، آپ کو انسان فرینڈلی بناتی ہے۔ جیسے بزنس مین ہے، ایک آدمی دادا گیری کر رہا ہو تو کچھ نہیں سوچے گا کہ لوگ کیسے ہیں، لوگوں کے حالات کیا ہیں، وہ تو مار پیٹ کر کے ان کی جیب سے پیسہ چھینے گا۔ لیکن ایک آدمی بزنس کرے، انڈسٹری لگائے، ایک پروڈکٹ نکالے، تو وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو پڑھے گا، لوگوں کو مائنڈ کو جانے گا، مارکیٹ ریڈنگ کرے گا، تاکہ وہ جن لوگوں کے لیے پروڈکٹ نکال رہا ہے ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو، وہ اس کو خریدیں، اس کو وہ۔ یہی معاملہ دعوت کا ہے۔ اگر آپ سچ مچ داعی ہیں تو انسان کے بارے میں بہت سنسیئر رہیں گے، آپ انسان فرینڈلی ہوں گے، آپ جانیں گے، جاننا چاہیں گے کہ کوئی انسان، آج کا جو انسان ہے، آج کا کیا سوچ ہے، اس کی کیا مائنڈ سیٹ ہے، اس کا کن باتوں سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کا مائنڈ ایڈریس کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ تو دعوت آپ کو سنسیئر بناتی ہے، سیریس تھنکنگ لاتی ہے آپ کے اندر، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے بزنس مین سنسیئر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے صحیح کہا ہے کہ اسی بات کو لے کر کہ جس طرح سے تجارتی آدمی اپنی پلاننگ کرتا ہے، ایسی داعی اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ اسی بات کو لے کر یعنی یہ تصور ہے اس کے مائنڈ میں کہ جس طرح سے ایک تاجر، ایک بزنس مین، ایک انڈسٹریسٹ اپنے اپنے یعنی اپنی تجارت کو بہت ہی سوچ سمجھ کر اس کی پلاننگ کرتا ہے، اسی طرح سے بہت دائی کا بھی حال ہے کہ وہ ایک مشنری کا بھی حال بھی ہے
یعنی مشنری میں اور ایک ٹریڈر میں کوئی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے. بہت زیادہ مشابہت ہے. یعنی ایک بزنس جو ہے کسٹمر فرینڈلی ہوتا ہے اور دائی جو ہے وہ انسان فرینڈلی ہوتا ہے, مدعو فرینڈلی ہوتا ہے. اور جب آپ مدعو فرینڈلی ہوں, انسان فرینڈلی ہوں, تو پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اس کے ذہن کو پڑھیں گے, اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں گے, کن باتوں سے متاثر ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے, اس کی زبان سیکھیں گے, اس کو علوم کو سیکھیں گے. یہ سب باتیں ہوں گی. تو چونکہ دعوتی شعور غائب ہے, دعوت کی سوچ ہے نہیں, دعوت کے مزاج ہے نہیں, اس لیے یہ بھی سب کچھ غائب ہے. آج کے مسلمان نہ تو انسان فرینڈلی ہیں, نہ انہیں جاننا ہے کہ زمانہ کیسا ہے, آج کے تقاضے کیا ہیں, یہ سب انہیں سوچنا نہیں ہے. تو دعوت ختم ہوئی تو سب باتیں ختم ہو گئی. اب بس بالکل سیلف انٹرسٹ کے لیے جیتا ہے آج کا مسلمان. کچھ کما لینا تاکہ گھر بنا لے, کچھ کما لے تاکہ میرے بچوں کو کام چل جائے. بس اپنے سیلف انٹرسٹ سے باہر کچھ سوچ کا ان کے اندر ہے ہی نہیں. یہاں سے لے کر ویسٹرن کنٹریز تک یہی حال ہے. ویسٹرن کنٹریز میں بار بار میں گیا ہوں, وہاں پہ بس ساری زندگی گھومتی کس پر, ڈالر اور پاؤنڈ پر بس, اور کچھ ان کی سوچ ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ جن ملکوں میں وہ رہتے ہیں ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. وہ سب ایسے کہ یہاں کما سکتے ہیں پیسہ, یہاں ڈالر کما سکتے ہیں, یہاں پاؤنڈ کما سکتے ہیں, یا یورو کما سکتے ہیں. کیا عجیب حال ہے مسلمانوں کا. دعوت کو کھویا تو سب کچھ کھو دیا. صحابہ کے اندر, تابعین کے اندر دعوت کا مزاج تھا تو سب کچھ ان کو ملا ہوا تھا. سب سے بڑا خزانہ جو تھا ملا ہوا تھا, خزانہ. ان کے حالات پڑھیے اگر تو کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے, کیسے عجیب و غریب انسان تھے وہ, کیسے عجیب و غریب انسان تھے وہ. تو کس چیز نے ان کو بنایا تھا ہیرو؟ دعوت نے. جس طرح کسی کے اندر یہ دھن لگ جائے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, تو ہیرو بن جائے گا, وہ ہیرو بن جائے گا. ایسے ہی جس کو یہ ہو جائے کہ مجھے دعوت دینا ہے, انسان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, تو ہیرو بن جائے گا. وہ ہیرو بن جائے گا تو سب کچھ کرے گا جو اس کے تقاضے ہیں. تو کل جب میں وہاں گیا تو آپ دیکھیے کہ یہ یونیورسٹی تقریباً 45 سال پہلے قائم ہوئی. پہلی بار وہاں ایسا ہوا تھا کہ وہاں کے حال میں اسلام پر لیکچر ہو ایک عالم کا. تو خوش ہونا چاہیے نا, خوش کہ دیکھو یہاں ہندوؤں نے یہ یونیورسٹی بنائی ہے چودھری چرن سنگھ کے نام پر, یہاں پر اسلام پر لیکچر ہو رہا ہے, یہاں پر اسلامی لٹریچر آیا ہے, وہاں پہ اسٹال لگایا گیا تھا جہاں خوب لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے گا, لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. خوش ہوتے ہیں کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کا وہ ہنگامہ کر رہے. یعنی اپنے کچھ بھی نہیں جانتے وہ, کیوں دعوتی شعور کھو دیا ہے انہوں نے, دعوتی شعور کھو دیا ہے. اس زمانے میں کیا ہے, اس زمانے میں یہی طریقہ ہے کہ سیمینار ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, اسٹیج لگایا جاتا ہے, وہاں پر آپ کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں, پھر وہاں کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں, پھر اخباروں میں چھپتی ہیں باتیں. تو ایک لیکچر سے کتنے سارے طریقوں سے, ایک لیکچر کی وجہ سے کتنے سارے طریقوں سے اسلام کی باتیں ہر جگہ آتی. اور خدا کے فضل آئیں بھی, لیکن ان کو دیکھیے, ان مسلمانوں کو انہوں نے اپنے ذہن کا کیا مظاہرہ کیا. جس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا, جس میں انہیں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے تھا,
جس میں آ کر وہ کہنا چاہتے کہ ہمیں بھی اس میں شامل کرو، ہم بھی کیا کریں بتاؤ. یہ تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہ چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں اسلام پر لیکچر ہو رہا ہے، ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے. ہنگامہ کر رہے ہیں. تو میں نے اس پر سوچا تو میری سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں سے دعوت کا یعنی دعوی کانشسنس گم ہو گیا، دعوتی شعور گم ہو گیا، تو ساری چیزیں گم ہو گئی. انسان سے انہیں خیر خواہی نہیں رہی، زمانے کا شعور ان کو نہیں ہے، مطالعے کا شوق ان کو نہیں ہے، ماڈرن سائنس کو جاننے کا شوق نہیں ان کو. یہ ساری وہ چیزیں جو پازیٹیو چیزیں ہیں، مثبت چیزیں ہیں، ان کا کوئی شوق ہی نہیں سوائے کہ کچھ پیسہ کما لیں اور بچوں کو خوش کریں پیسہ دے کر کے. کچھ ہے ہی نہیں، ان کا گول ہی کچھ نہیں ہے اس کے سوا. تو اس زمانے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی خیرخواہ یہ ہے کہ ان کو دعوت پر اٹھایا جائے. دعوت پر بہت خطرناک بات ہے یہ، کیونکہ دیکھیے معاملہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا تو کیا دعوت بھی ختم ہو گئی؟ یعنی کار پیغمبری بھی ختم ہو گئی؟ نہیں، پیغمبر کی آمد کا سلسلہ بند ہوا لیکن کار پیغمبر تو باقی رہا. یعنی دعوت کیسے؟ امت کے ذریعے سے. لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، جو کار دعوت پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے وہ کار دعوت آپ اس امت کو کرنا ہے، امت محمدی کو کرنا ہے. یعنی امت محمدی کا مقام پیغمبری پر ہے. ختم نبوت کے بعد یہ امت مقام نبوت پر ہے اس سینس میں. اچھا، اگر آپ یہ کام نہ کریں تو کیا ہے؟ یہ کام نہ کرے اس کی حیثیت ختم. جیسے گورنمنٹ جو ہے ایک آدمی کو عہدہ دے، کلکٹر بنائے، وہاں کہیں بھیجے وہاں پر، اب وہ کام نہ کرے اپنا، کیا ڈسمس کر دیا جائے گا؟ وہ جو کلکٹر کہیں بھیجا جائے کسی ضلع میں، وہ کام نہ کرے تو ڈسمس کر دیا جائے گا وہ. تو اسی طرح سے جو امت اس کام کو نہ کرے جو اللہ نے اس کو دے رکھا تو ڈسمس کر دی جائے گی. وہ کتنا بڑا خطرہ ہے، غور کیجیے. اگر ہماری امت محمدی کی حیثیت ختم ہو جائے تو ہماری حیثیت ہے کیا پھر؟ اور کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم حاضر ہونے والے ہیں؟ آپ غور فرمائیے. دوسری کون سی حیثیت ہے جو ہمیں میدان حشر میں کام آئے؟ امت محمدی ہونا ہی تو کام آئے گا وہ میدان حشر میں. تو امت محمدی دیکھیے کوئی ٹائٹل نہیں ہے، امت محمدی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. اچھے سے سمجھ لیجیے کہ امت محمدی کوئی ٹائٹل نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے. جیسے کلیکٹر کوئی ٹائٹل نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے. کام کرو تو کلیکٹر ہو، نہیں تو کلیکٹر نہیں ہو. تو ابھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے ایک اپنے بہت ٹاپ کے جنرل کو ڈسمس کر دیا، جو وہاں تھے افغانستان میں تھے، جنرل کرسٹل. تو کیوں؟ انہوں نے امریکہ کے کی جو توقعات تھی، جو اس سے امید تھی، وہ پورا نہیں کیا. تو جنرل وہ کوئی رائٹ کی بنا پر نہیں تھے، کوئی برتھ رائٹ نہیں تھا کہ ہم تو جنرل رہنا ہی رہنا ہے ہمیں. وائٹ ہاؤس کی امیدوں کو پورا کریں گے تو وہ جنرل رہیں گے، نہیں تو جنرل نہیں رہیں گے. تو ابھی اسی مہینے کی بات ہے،
جون میں ہوا ہے، اسی جون میں، جون 2010 میں، کہ وہ ایک سینئر جنرل تھا، جنرل کرسٹر سینئر جنرل تھا افغانستان میں فی الحال. تو وائٹ ہاؤس نے اس کو ڈسمس کر دیا، کیونکہ وائٹ ہاؤس نے اس جنرل بنایا تھا تو اس کا رائٹ نہیں تھا کہ جنرل بنا رہے کچھ بھی کرے. تب بھی وائٹ ہاؤس کی امیدوں کو پورا نہیں کیا انہوں نے، تو ان کو ڈسمس کر دیا گیا. یہی معاملہ یاد رکھیے امت محمدی کا ہے. امت محمدی کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی ٹائٹل نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو اگر امت ادا کرے گی تو اللہ کے نزدیک وہ امت محمدی قرار پائے گی، نہیں تو ڈسمس کر دی جائے گی. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ لیکون الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یعنی پیغمبر آخر الزماں سے جو دین ملا ہے اس دین کو ہر نسل میں، ہر جنریشن میں لوگوں کو پہنچاتے رہنا، یہ ہے ذمہ داری. جنریشن آفٹر جنریشن اس دین کو جو ملا ہے پیغمبر آخر الزماں سے پہنچاتے رہنا، پہنچاتے رہنا. پہنچانے کے لیے، پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ کو دنیا کا خیر خواہ بننا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو انسان کو ریڈ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ زمانے کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا، زمانے کے تقاضوں کو جاننا پڑے گا، اس کو بہت ہی پلاننگ کے ساتھ کرنا پڑے گا. اس کے 101 تقاضے ہیں. تو کچھ نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائٹل ہے؟ یہ باقی رہے گا ہر حال میں. ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے. اب میرے پاس آج صبح ایک ٹیلی فون آیا تھا ایک صاحب کا، تو کیا کہہ رہے تھے، ایک مسلمان، کہ مسلمان کا کام ہے خلافت قائم کرنا ساری دنیا میں، خلافت بس یہ ہے اس کی. لڑنا پڑے تو لڑیں گے، کچھ بھی کرنا کرے تو کریں گے. یہ بالکل اسٹوپڈ بات ہے، اسٹوپڈ. عالمی خلافت جو ہے وہ اس کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب نیشن اسٹیٹ کا زمانہ ہے. ہم جی رہے ہیں اب نیشن اسٹیٹ کے زمانے میں. عالمی حکومت، وہ جیسے پہلے امپائر ہوا کرتی تھی، امپائر کا زمانہ ختم ہو چکا. کوئی عالمی امپائر بن نہیں سکتا ہے اب، امپاسبل ہے بالکل. اب زمانہ نیشن اسٹیٹ کا زمانہ ہے، ڈیموکریسی کا زمانہ ہے. تو دعوت کا کانسیپٹ گیا تو سب کچھ چلا گیا. ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا یہ بالکل ہی، اول تو یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرو. اور یہ اس زمانے میں تو بالکل یعنی ارریلیونٹ ہو چکا، ارریلیونٹ، کیونکہ یہ زمانہ نیشن اسٹیٹ کا زمانہ ہے. یہ واقعہ ہو چکا ہے اسی 20th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. لیکن ترکی میں خلافت مسلمانوں کی تھی، وہ عالمی خلافت تھی. استنبول سے لے کر کے عرب تک کی حکومت قائم تھی ان کی. یعنی تقریباً سارے ممالک جو الگ الگ اب ہو گئے ہیں وہ سب ترکی کے خلافت کے تحت تھے. تو ترکی خلافت کس نے قائم کیا، وہ کتنے ختم کیا؟ ترکی خلافت مصطفیٰ کمال پاشا نے ختم نہیں کیا، زمانے نے ختم کیا. زمانہ، ترکی کی جو خلافت تھی اس کو کمال اتاترک نے نہیں ختم کیا، زمانے نے ختم کیا. یعنی زمانہ آ گیا نیشن اسٹیٹ کا زمانہ، عالمی امپائر کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. جب عالمی امپائر کا زمانہ تھا تو بڑے بڑے امپائر قائم ہوئے، رومن امپائر، ساسانید امپائر، خود مسلم امپائر. جب وہ زمانہ تھا تو یہ امپائر چلی. اب وہ زمانہ ہی نہیں ہے، اب تو نیشن اسٹیٹ کا زمانہ ہے. اب جو اس کی ریوائو کرنا چاہتا ہے
تو وہ زمانے سے بےخبر ہے، وہ زمانے سے بےخبر ہے. ارے دیکھیے جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ، جہاد جہاد جہاد. یہ جو یعنی ملٹینسی چلا رہے ہیں لوگ اسلام کے نام پر، وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے موجودہ زمانے، ارریلیونٹ. کیوں؟ دیکھیے جب تک پہلے زمانے میں یہ تھا کہ دستی ہتھیار سے لڑائی ہوتی تھی. آپ کا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، ادھر کی بھی تلوار ہے. آپ نے مارا تو ایک آدمی مرا، انہوں نے مارا تو ایک آدمی مرا. تو بہت ہی لمیٹڈ وار ہوا کرتی تھی، لمیٹڈ وار. اب کیا ہے؟ اب زمانہ ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا زمانہ. اب تلوار نہیں چلتی ہے، اب بم چلتے ہیں، اب بے شمار لوگ مر جاتے ہیں. تو انسان کو نفرت ہو گئی جنگ سے. پہلے زمانے جنگ ہوتی تھی بیٹل فیلڈ میں، بیٹل فیلڈ میں. اب جنگ بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوتی ہے. اب کوئی بیٹل فیلڈ کی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پہلے زمانے جو کانسیپٹ تھا بیٹل فیلڈ کا وہ ختم ہو چکا ہے. اب تو شہر ویران ہوتے ہیں، انڈسٹری ویران ہوتی ہے، ساری آبادیاں ویران ہوتی ہیں. تو انسان تو نفرت کرنے لگا ہے جنگ سے. انسان اب صرف انسان امن چاہتا ہے، امن چاہتا ہے. مجھے جو بلایا گیا تھا چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں، تو اسی پر اسلام اینڈ پیس کے ٹاپک پر بولنے کے لیے. ہر آدمی امن چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، امن چاہتا ہے. کیونکہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نے اب لڑائی کو ارریلیونٹ بنا دیا، ارریلیونٹ. اب جہاد چلا رہے ہیں اسلام کے نام پر، لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں. اسی لیے انسان سے متنفر ہو گیا ہے اسلام سے. ابھی جن کا ٹیلی فون آیا تھا مجھے عرب سے ایک صاحب کا، انہوں نے ایک بہت انوکھی بات بتائی. وہ بہت عجیب عبرتناک بات. وہ بتایا کہ یہاں پر عرب کئی الگ ملکوں میں کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ یہاں پر جو ٹاپ کے مسلمان ہیں انڈیا کے، وہ انڈیا کے آدمی ہیں جو گئے ہیں وہاں پر، تو بڑے اس میں کام کرتے ہیں، وہ ایئر لائن میں کام کرتے ہیں وغیرہ. تو وہاں پر جو غیر مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ ان کا تعلق بڑا اچھا رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تم لوگ کیسے اسلام میں پیدا ہو گئے؟ تم اتنا اچھا تمہارا سلوک ہے تو اسلام میں تم کیسے پیدا ہو گئے؟ تم کو تو ہندوازم میں کرسچنی پیدا ہونا چاہیے تھا. آج ہی صبح ایک صاحب نے بتایا. تو میں سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اصل چیز ہے کہ یہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے بنا پر خوب ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. جن مسلمانوں کو بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب مل جاتا ہے اور وہاں پر وہ مائنارٹی میں ہوتے ہیں اور وہاں غیر مسلم ہوتے ہیں، زیادہ تر جو بھی ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، تو خوب ٹھیک سے رہتے ہیں وہاں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ انسان بڑا اچھا ہے، لیکن اس کا مذہب تو ملٹنسی سکھاتا ہے، لڑائی بھڑائی سکھاتا ہے، سوسائڈ بامبنگ سکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم غلط مذہب میں پیدا ہو گئے. غلط مذہب میں پیدا ہو گئے. تو ان لوگوں نے اپنے سلوک پر تو ریوائز کیا، وہاں جب مل گیا جاب ان کو تو اپنے آپ کو تو ٹھیک ٹھاک کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنایا وہاں پہ جا کر. مذہب کو میں کیوں نہیں سوچتے کہ کیوں ایسے نظریات چلائے جا رہے ہیں جو آج ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ری اسیس کریں، ریوائز کریں، ریکنسیڈر کریں کہ کیا معاملہ ہے. تو معلوم پتہ ہی چلے گا کہ یہ قرآن والا دین ہے ہی نہیں. جو قرآن و حدیث کا جو دین ہے اس پر ایک اور دین بنا رکھا ہے لوگوں نے، وہ چلایا جا رہا ہے، جس میں سوسائڈ بامبنگ ہے، لڑائی ہے، تشدد ہے، نفرت ہے، عالمی امپائر بنانا ہے. یہ سب خود ساختہ. انسان سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے، وہ اسلام تو ہے نہیں. تو اگر وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے وہ پیدا ہوئی ہے جہاں پر، وہاں بھی وہی رہا ہوگا، وہی ماحول. لیکن جب ان کو جاب مل گیا تو اپنے کو ٹھیک کر لیا، انہوں نے اپنے کو ریوائز کر لیا.
تو اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں سوچو کہ کیا معاملہ ہے کہ اسلام ارریلیونٹ ہو گیا، تو پتہ چلے گا کہ اسلام نہیں ہوا ہے، ہمارا جو اپنا بنایا ہوا اسلام تھا وہ ہوا ہے. اصل اسلام جو ٹیکسٹ میں ہے، قرآن و حدیث میں ہے، وہ وہی ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. وہ تو لوگ رسائی نہیں کرتے. ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے 3A فیضی کہتے تھے وہ، ماڈرن اپروچ ٹو اسلام. ماڈرن اپروچ ٹو اسلام. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اسلام کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے اس کتاب کو پڑھا، میں نے اس کا تجربہ بھی کیا تھا. مسئلہ اسلام پر کا نہیں ہے، مسئلہ اضافہ کیے ہوئے اسلام کا ہے. مسلمان جو اسلام بنا رکھا ہے اس کا مسئلہ ہے. یعنی جو اضافہ کیا ہوا اسلام اس کو الگ کر دو بس. جو پیور اسلام ہے اس کو باقی رہے گا تو اس میں کچھ بھی نہیں ایسا ہے. تو روایت اسلام کو نہیں کرنا ہے، روایت اس کو کرنا ہے جو بعد کو لوگوں نے بنایا، اس کو روایت کرنا ہے. کہ ساری دنیا میں خلافت کرنا ہے اسلام کا فرض بنا دیا، لڑائی کرنا، سوسائڈ بامبنگ کر کے لوگوں کو زیر کرنا یہ اسلام کا فریضہ بنا دیا، جو کہ ہے ہی نہیں. اسلام سپیریئر ریلیجن ہے، سب انفیریئر ریلیجن ہے دوسرے تمام. یہ سب خود بنا لیا لوگوں نے. تو بہرحال میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ مسلمان جو ہے زبانی کے، ان کی جڑ کی خرابی یہ ہے کہ دعوت کا شعور انہوں نے کھو دیا ہے. دعوت کانشسنس ان کے اندر باقی نہیں رہا ہے. کہ وہ نہیں ہے تو سب کچھ نہیں ہے. یعنی جس طرح سے ایک دادا ہے وہ کچھ بھی کرے گا، لیکن ایک بزنس مین نہیں کر سکتا وہ جو دادا کرتا ہے. یہاں پرانی دلی میں مجھے ایک قصہ بتایا. ایک آدمی، ایک مسلمان تھا، وہ دادا گیری کرتا تھا، مارنا پیٹنا، ادھر ادھر لوگوں کو ڈرائے رکھنا، تھریٹ میں رکھنا تاکہ لوگ اس کو پیسہ دیں. خود تو کماتا نہیں تھا، دوسروں سے لینا تھا اس کو، سب دبے رہے اس سے. تو ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے اس کو ایک دکان کروا دی. یہ سچا قصہ ہے. پیسہ لگا کر کے اس کو دکان کروا دیا کچھ لوہے کے سامان کی، اور اس کو بٹھا دیا وہاں. وہی یہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا، ایک دم ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اب اس کا مائنڈ جو ہے بزنس کو لے کر سوچنے لگا، کسٹمر کو لے کر سوچنے لگا، مارکیٹ کو لے کر سوچنے لگا. تو مسلمان جو ہے کیونکہ دعوت کا مزاج نہیں ہے تو کچھ بھی الٹی سیدھی بات بولتے ہیں، کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. دعوت کا مزاج جو ہے یہ سینٹرل تھیم ہے اسلام کی. دعوت کا مزاج ہے تو سب کچھ ہے، دعوت کا مزاج نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں جڑ مسلمانوں کے معاملے کی. اکثر یہ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کہ مسلمانوں کی کیسے ان میں ایک نئی زندگی پیدا کی جائے، کیسے بیداری پیدا کی جائے، کیسے ان کا اصلاح لائی جائے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ جڑ کی بات یہ ہے کہ دعوت کا شعور ان کے اندر نہیں ہے، وہ پیدا کیجیے. اور دعوت جو ہے وہی تو ان کا، یعنی وہی تو ان کی اصل ڈیوٹی ہے، وہی ان کی فرض منصبی ہے. وہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو اس زمانے کے مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کو داعی بنا جائے، داعی، ان کے اندر دعوت کا شعور پیدا کیا جائے. ان کو اس طرح کیا جائے کہ وہ داعی بن کر دنیا میں رہنا سیکھیں، داعی بن کر. اب ہمارے ساتھی دیکھے حج کا جاتے ہیں. اب وہی کل جیسے ہم لوگ گئے تھے میرٹھ، تو ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا
ہمارے ساتھی کیا کیا کہ وہاں کچھ لوگ ہنگامہ کر رہے تھے. ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو لٹریچر بانٹ رہے تھے. یہاں سے لے گئے تھے کافی کتابیں, قرآن کا ترجمہ اور دوسری کتابیں. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑا بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا انسان یہاں اکٹھا ہے. اس آدمی نے جو جھگڑا کر رہا تھا وہ اس نے ٹائمس آف انڈیا میں چھپے انٹرویو کو دیکھا, اور ہمارے ساتھیوں نے دیکھا کہ انسان اتنے سارے ہیں, ان میں ہمیں دعوتی کام کرنا ہے. تو خوب ڈھونگ سے انہوں نے اسلامی لٹریچر لوگوں کو دیا. تو مجھے ایک قصہ یاد آیا ایک کرسچن مشنری کا. تو اس نے ایک یعنی وہاں پر ساؤتھ امریکہ میں بڑے بڑے جنگل ہیں, یہ پیروں کا جنگل, وہاں کچھ انسان بھی رہتے ہیں پرانے زمانے کے. تو انہوں نے وہاں پر بھیجا ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے, وہاں دیکھو کہ وہاں کچھ انسان بھی ہیں وہاں پر, یا جنگلی جانور ہیں اور جنگل ہے, یہی سب ہے. تو وہاں پر گیا, وہاں پر روڈ نہیں, وہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں, لیکن گھس کے گیا اندر ادھر ادھر. تو پتہ کر کے وہ لوٹا جب, تو رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پر راستے نہیں ہیں, وہاں پر نیچا اونچا ہے, وہاں پر سانپ بچھو ہیں, طرح طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا, مچھر ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں. تو ایک آدمی چلا کر کہا, ایک عیسائی, ارے بھائی یہ بتاؤ کہ وہاں انسان بھی ہیں کیا؟ یہ سب کیا خبر دے رہے ہو ہم کو تم؟ ہوا کیا ہاں ہیں انسان بھی ہیں. تو بس ٹھیک ہے, یہ بتاؤ ہم کو, پھر ہمیں وہاں جانا ہے. یہ ہے مشنری اسپرٹ. تو ہمارے ساتھی جو گئے تھے وہاں خدا کے فضل سے, ان کا تو مشنری اسپرٹ تھی, دعوتی جذبہ تھا. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کچھ آدمی جھگڑا کر رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ انسان اکٹھا ہے یہاں پر اتنے سارے, انہیں ہمیں پہنچانا ہے اسلام کا پیغام. تو ساری کتابیں ڈسٹریبیوٹ کر دی انہوں نے, دھڑا دھڑ. تو دائی انسان جو ہے وہ مواقع دعوت کو دیکھتا ہے. اس زمانے میں دیکھیے واقع دعوت یعنی اپرچونیٹیز جو ہے دعوت کی وہ بہت زیادہ ہیں. یہ سمجھ لیجیے کہ ایک یونیورسٹی انہوں نے ہندوؤں نے قائم کی, چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی, وہاں ہم کو بلایا گیا اسلام پہ لیکچر دینے کے لیے. اپرچونیٹی تو ہے یہ. وہاں کے لائبریری میں ایک پورا کارنر اتنا بڑا بنایا گیا ہے, بہت کافی بڑا. اس میں صرف ہماری لٹریچر ہی وہاں پر ہے, یعنی CPS کا کارنر ایک وہاں پر ہے. مجھے بہت دیکھ بہت تعجب مجھے ہوا ہے. ہمارے جو ساتھی گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا, بہت خوبصورت الماریاں بنی ہوئی ہیں, اس میں یہاں کا لٹریچر ہے, اردو کا لٹریچر, ہندی کا, انگریزی کا, قرآن کی تفسیر بھی ہے وہاں پر ہے, سب چیزیں. یہ دور ہے. پہلے زمانے جو تھا وہاں پر کٹرپن ہوا کرتا تھا. پہلے زمانے کا جو انسان تھا وہ کٹرپن تھا, اپنا مذہب, بس اپنا مذہب. اب ادارتا ہے, لبرل ہوتے ہیں لوگ کہ دوسرے کے مذہب کو بھی جانو کہ وہ کیا مذہب ہے ان کا. یہ دور کا بہت بڑا فرق ہوا ہے, بہت بڑا فرق. یعنی پہلے کٹرپن تھا تو اب اوپننس آ گیا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا فرق ہے, ہمارے پاس سے بھی زیادہ بڑا فرق ہے. ہزاروں سال سے دنیا میں کٹرپن تھا, مذہبی کٹرپن, بس میرا مذہب. اب اوپننس ہے. سائنٹیفک انقلاب کے بعد اب انسان چاہتا ہے کہ اپنے مذہب کے ساتھ دوسرے مذہب کو بھی جانے, دوسرے مذہبوں کو بھی جانے وہ. تو اب ریلیجس اسٹڈیز تو ہوتی ہیں. وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں کی جو لائبریری بنی ہے, باقاعدہ ایک CPS کارنر وہاں پر ہے. یہ کیا ہے؟ زمانے کا فنامنا ہے. یہ زمانہ اوپننس کا زمانہ ہے. سب کو جانو. تو یہ اپرچونیٹی کھلی ہے, اس کو استعمال کیجیے.
یہ تو ایک اپرچونیٹی کھلی، اس کا استعمال کیجیے. جس طرح سے پرنٹ میڈیا ایک اپرچونیٹی ہے، الیکٹرانک میڈیا ایک اپرچونیٹی ہے، کمیونیکیشن ایک اپرچونیٹی ہے، آج کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ اپرچونیٹی ہے، گلوبلائزیشن جو ہے وہ اپرچونیٹی ہے، اسی طرح اوپننس بھی ایک اپرچونیٹی ہے. اس کو استعمال کیجیے. جی ہمارے ساتھیوں نے وہاں یہ نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ جھگڑ رہے ہیں، جھگڑتے رہے. وہ لوگ ہیں تو پھر اپرچونیٹی ہے، ان کو ہم اپنا لٹریچر دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بے شعوری ہے کہ اپرچونیٹی کا ایک طوفان ہے، اور اس کو ہم اویل نہیں کر رہے ہیں. ابھی جو میرے پاس ٹیلیفون آیا تھا عرب سے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے بہت دیکھا ادھر ادھر، سوا اس لٹریچر کا جو یہاں بنایا گیا ہے CPS کے تحت، کوئی لٹریچر دعوت کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں. سب وہ ٹریڈیشنل ہے، قومی ہے، اپنے اپنے حساب سے ہے. دعوت کے حساب سے کوئی لٹریچر نہیں پوری عرب دنیا میں. ابھی دیکھیے مجھے بتایا گیا کہ ہماری جو کتاب چھپی ہے، جو پینگوئن نے چھاپی ہے، دا پرافٹ آف پیس، تو وہ ایک امریکن کو دی گئی تھی پڑھنے کے لیے. اس امریکن نے پوری کتاب پڑھ لی، تو اس کے بعد اس نے ای میل سے میسج بھیجا باقاعدہ کہ دس بک ہیز کریٹڈ اے بز ان مائی مائنڈ. اس کتاب میں میزبان ہلچل مچا دیے. دس بک ہیز کریٹڈ اے بز ان مائی مائنڈ. ایک اور جو ہے بہت پڑھے لکھے ہیں، ہندو اسکالر ہیں، اسی دلی میں رہتے ہیں، وہ انہوں نے یہ کتاب پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ اٹ از اے پیراڈائم شفٹ. بالکل یہ تو کایا پلٹ ہو گئی. ہم سمجھتے تھے کہ اسلام وائلنس کا مذہب ہے، تو معلوم ہے کہ پیس کا مذہب ہے. اتنا طاقتور لٹریچر اللہ نے تیار کر دیا ہے، اس کو پھیلائیے. لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟ لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟ اور دنیا جو ہے پڑھنے کے لیے تیار ہے، سننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ نئے زمانے کا یہ مزاج ہے کہ دوسروں کی سنو. یہ ڈیموکریسی کی جو ڈیموکریسی آئی ہے، تو ڈیموکریسی نے کوئی ایک نئی ویلو دنیا میں لائی ہے. سیکولرزم اور ڈیموکریسی کچھ نئی ویلوز لائے ہیں دنیا میں. وہ ایک دوسروں کو سنو، دوسروں کو سنو. یہ پہلے کبھی تھا نہیں، ڈیموکریسی سے پہلے کبھی تھا ہی نہیں یہ بات کہ دوسروں کو سنو. کیسی عجیب یہ تبدیلی آئی ہے دنیا میں، کیسا عجیب یہ. میں نے ایک مضمون لکھا تھا اسی پر، تو اس کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ زمانے نے جو نئی بنیاد فراہم کی ہے وہ عین ہمارے حق میں ہے. یہ جملہ تھا اس میں، زمانے نے جو نئی بنیاد فراہم کی ہے وہ عین ہمارے حق میں ہے. جب میں نے مطالعہ کیا تو پھر اس وقت بہت پہلے کی بات ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت میں نے یہ مضمون لکھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے. شاید میں دلی آیا نہیں تھا تب کی بات ہے، دلی آنے سے پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے مطالعہ کیا تو معلوم کہ یہ تو زمانہ عین ہمارے فیور میں آ گیا. ہر نئی بات جو سائنس ہے، ڈیموکریسی ہے، سیکولرزم ہے، اوپننس ہے، گلوبلائزیشن ہے، کمیونیکیشن، سب عین ہمارے حق میں ہے. تو وہ میں مضمون کا جملہ مجھے یاد آیا ابھی کہ زمانے نے جو نئی بنیاد فراہم کی ہے وہ عین ہمارے حق میں ہے، تو اس کو اویل کرو. اب لڑنا بھیڑنا کیا، شور کرنا کیا ہے، نفرت کرنا کیا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑی بات جس کو مسلمان بھولا ہوا ہے، اور ہم اس کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں.
یہی ہمارا مشن ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے سب ساتھی اسی میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی کل جو میں گیا تھا میرٹھ، وہاں ایک عجیب چیز ہوئی، بہت عجیب چیز. ہمارے بہت ساتھی وہاں گئے تھے. میں کہتا ہوں شاید 12 ساتھی تھے ہمارے. تو وہاں جب شورغل مچا رہے تھے تو ہمارے سب ساتھی بالکل خاموش، پیسفل. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ بالکل پیسفل بنے ہوئے. یہ بھی لوگ تعجب ہوا کہ کیسے پیسفل بنے ہوئے یہ لوگ. مطلب وہ شور کر یہ بھی شور کرتے، لڑتے جھگڑتے، ٹکراؤ کرتے. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ بس سمجھیے کہ ہم لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں، ہم کو سی پی ایس نے ایسا بنایا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ایسا مت سمجھیے کہ ہم ایسے پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی پہلے لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن سی پی ایس نے ہمارے بالکل چینج، ہمارے بدل دیا ہمارے مزاج کو، ہماری سوچ کو. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ ہوا کہ اس کرائسس میں بھی یہ دعوت آپ کو ایک انوکھی چیز دیتا ہے. دعوت کا مزاج، دعوت وہ کیا ہے؟ آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ. اس زمانے میں بہت بڑی چیز سمجھاتی ہے آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ. تو دعوت یہ دیتا ہے چیز. تو اتنا بڑا کرائسس پیدا ہوا میرٹھ میں، ہمارے ساتھیوں نے اس کو پازیٹیو طور پر اویل کیا، اس کو نگیٹیوٹی کو پازیٹیو بدلا. دیٹ واز آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ. کہ بہت کافی کتابیں لے گئے تھے اور خوب ڈسٹریبیوٹ کیا، اور یعنی بہت خوش ہو کر کے. تو دعوت کا ایک ہی فائدہ ہے، دعوت آپ کو کرائسس مینجمنٹ سکھاتا ہے. جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سمجھتا ہوں کسی کے آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ. یعنی کعبہ میں بت تھے 360، وہاں پہ آپ نے وہ کرائسس تھا، وہ اس کو مینیج کیا آپ نے. جب وہ لوگ لڑنے بننے کے تیار ہو گئے تو آپ نے ہجرت کیا، وہ بھی کرائسس مینجمنٹ تھا. حدیبیہ میں جب انہوں نے بہت زیادہ جھنجٹ کیا، تب بھی آپ نے جو کیا وہ بھی کرائسس مینجمنٹ تھا. جو خندق کھودی آپ نے، وہ سب کرائسس مینجمنٹ تھا. تو دائی جو کہ دوسروں کا خرخواہ بن جاتا ہے، دائی کے اندر نفرت نہیں ہوتی، جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی، نگیٹو تھاٹ نہیں ہوتے. تو ماسٹر آف کرائسس مینجمنٹ بن جاتا ہے. کرائسس مینجمنٹ کا ماسٹر بننے کی ضروری ہے کہ آدمی خود بالکل وہ ہو، امپیشنٹ ہو، آبجیکٹو ہو، باعث نہ ہو. ایک دم جو ہو رہا جو کچھ اس سے الگ ہو کر سوچ سکے. جو بات ہو رہی ہے اس سے الگ ہو کر سوچ سکے، تب وہ اچھی پلاننگ کر پائے گا. تو کل میری ایک ڈسکوری تھی میری یہ کہ دعوت جو ہے آدمی کو ماسٹر آف کرائسس مینجمنٹ بناتی ہے. یعنی یہ کل ہی میں نے اس بات کو ڈسکور کیا. وہاں بڑا ہنگامہ کیا تھا ان لوگوں نے، بہت ہنگامہ. لیکن ہمارے ساتھی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کچھ غصہ ہو اور جھنجٹ کرے، لڑنے بڑھنے شریک ہو جائے لڑنے بڑھنے میں. بلکہ انہوں نے پلاننگ کی. پلاننگ میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر وہ کر رہے ہیں، کرنے دو ان کو، لیکن یہ اتنا آڈینس جو ہے، اتنے سارے لوگ اکٹھا ہیں، ان کو اویل کرو اور کتابیں پہنچاؤ ان کو. دھوم سے کتابیں پہنچائی انہوں نے. تو کل میں نے دریافت کیا اس بات کو کہ دعویٰ جو ہے، دعویٰ وہ آدمی کو ماسٹر آف کرائسس مینجمنٹ بناتی ہے. پہلے میں یہ بات سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن کل مجھے بہت کھل کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعویٰ کا مزاج اگر آ جائے آدمی کے اندر، پازیٹیو مزاج بن جائے آدمی کے اندر، دعوتی شعور پیدا ہو جائے آدمی کے اندر، تو ایک انوکھی صفت آتی ہے اس کے اندر کہ وہ چیز جو کہا جاتا ہے آرٹ آف
کرائسس مینجمنٹ، اس کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے. کتنی بڑی دین ہے دعوت کی، بتائیے کتنی بڑی دین ہے دعوت کی. اور وہی غائب ہے مسلمانوں سے. جو ماسٹر کی ہے وہی غائب ہے، تو کھلے تو کیسے کھلے؟ تو بہرحال اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے سب سے خیرخواہی یہ ہے کہ ان کو پھر سے یہ ڈسکور کرایا جائے کہ تم داعی ہو، اسلام دعوت کا مذہب ہے، تمہاری حیثیت جو ہے، تمہارا منصب یہی ہے کہ تم دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اس سے انہیں باخبر کیا جائے، یہ شعور کا دوبارہ ڈالا جائے، جیسا کہ صحابہ میں تھا، تابعین میں تھا. اور یہ اسی سے ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. جتنے دوسرے معاملات ہیں، چاہے دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، سب ہی سے درست ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک جو ہے سینٹرل تھیم ہوتی ہے، سینٹرل تھیم. وہ ہو جائے سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طریقے سے مسلمانوں کا معاملہ یہ. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا کیا جائے، کیسے اصلاح کی جائے، بہت بگاڑ ہے، یہ ہے وہ ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ ان کو پھر سے یاد دلانا ہے کہ تم داعی ہو. قرآن اور حدیث کو اس طرح سے پڑھوانا ہے انہیں کہ وہ سمجھیں کہ یہ کتاب دعوت ہے، یہ مذہب دعوت ہے، یہ آئیڈیالوجی آف دعوت ہے. جس دن وہ ایسا سمجھیں گے اسی دن سب ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے کل وہاں پر جو تھا قصہ، ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ پہلے پولیٹیکل پارٹی میں ہوا کرتے تھے، پولیٹیکل پارٹی میں تھے. تو ان کا جب پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ اگر کبھی ہمارے اسٹیج پر ایسا ہوتا رہتا، آپ جانتے ہیں کوئی لوگ گڑبڑ کرتے تو ہم اسے لڑ جاتے تھے، باقاعدہ لڑائی کر کے اس کو ختم کرتے تھے. اب ہم بالکل اس سے بجائے لڑنے کے ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح سے اس کو اویل کیا جائے. اس کو ہم نے اپرچونیٹی میں کنورٹ کیا. ہمیں غصہ نہیں آیا، ہمیں کوئی لڑنے کا خیال نہیں آیا کہ ان کو مارو کاٹو، کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کر کے کس طرح اس کو اویل کیا جائے یہ ہم سوچنے لگے. یہ ہے دعوت کا میریکل، یہ ہے دعوتی مائنڈ کا میریکل، دعوتی مائنڈ کا میریکل. بلا شبہ دعوت ایک میریکلس آئیڈیا ہے، پوری پرسنالٹی کو بدل دیتا ہے، پوری سوچ کو بدل دیتا ہے. اب مسلمان جو ہے کوئی پالٹی سے پھنسا ہوا ہے، کہیں کسی اور چیز سے پھنسا ہوا ہے، تو اس سے نکال کر کے ان کو لانا یہاں دعوت فیلڈ میں، دعوت ورک میں. یہی کام ہے. یہی سب سے بڑا کام ہے، یہ بلکہ ایک کل کام ہے، بس کل کام ہے، یہ کل کام ہے. آپ جانتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو ایک سلجھا ایک دھاگا ہے بہت ذرا سا الجھا ہوا، تو اس کا سرا ایک ہوتا ہے. اگر سرا مل جائے تو پھر پورا دھاگا آپ کے ہاتھ میں آ گیا. یعنی الجھے ہوئے دھاگا کا اتنا بڑا مجموعہ ہو تو اس کا سرا اگر پا جائے آپ، سمجھے پورا دھاگا آپ کو مل گیا. ایسے یہاں پر ہے کہ مسلمانوں کے بگاڑ کا جو سرا ہے وہ یہ ہے کہ دعوتی مزاج کھو دیا ہے انہوں نے، دعوت کا شعور انہوں نے کھو دیا ہے. یہ اگر آ جائے مسلمانوں کے اندر کسی طریقے سے تو بس ساری بات درست ہو جائے گی. اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں مجھ سے فرام ویئر ٹو بگن،
من نبدا، یہی ہے دعوتی شعور پیدا کرو. دعوتی شعور پر ہیئر از دا بگننگ. سارا فوکس اسی پہ دینا چاہیے، سارا فوکس، کیونکہ یہ آیا تو سب چیز آ گئی. دعوتی شعور آیا تو سارا معاملہ درست ہو گیا. یہی طریقہ، حکیمانہ طریقہ یہی ہے کہ آدمی اصل پوائنٹ کو دریافت کرے، اسی پر سارا فوکس دے، اسی کو ایکسرسائز کرے. تو ہمیں سارا فوکس اسی پر ڈالنا ہے، اسی کو ایکسرسائز کرنا ہے، کیونکہ یہ آیا تو سب کچھ آ گیا. یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو مسلمان ہے، سب سے خدمت اس کی یہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کا انعام پائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.